اب انہوں نے نئی چال چلی کہ اللہ کے نبی کو ہم اب ڈائریکٹلی جو ہے جا کے محمد الرسول اللہ کو پریشان کریں گے۔ اب ان ظالموں نے کیا کیا، اللہ کے نبی اپنے گھر مبارک سے نکلتے تو ایک بندہ کوڑا کرکٹ اٹھا کر اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے رکھ دیتا، پھر دوسرا آتا، 10-12 بندے اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے یہ کوڑا کرکٹ پھینک دیتے تھے۔ ہے ہم بھی اس طرح ہے، پڑوسی کو تکلیف دینا تو ہمارا اولین ترجیح ہے۔ آپ ہنس رہے ہیں، یہ حقیقت ہے نا، کیوں پڑوسی کو تکلیف نہیں دیں گے؟ ثواب نہیں ملے گا؟ پڑوسی کو تکلیف دینے پہ تو ثواب ملتا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ پڑوسی کے اتنے حقوق بیان ہوئے کہ مجھے یہ شک ہونے لگا کہ میراث کے اندر بھی حصہ دینا پڑے گا۔ تو مر گیا تو تیرا پڑوسی تیرا میراث تیرا مال لے کے جائے گا، لیکن وہ اتری نہیں۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں اتنے حقوق ہے۔ اب اس طرف اگر میں جاؤں تو سیرت سے ہٹ جائیں گے ہم۔ اللہ کے نبی جب باہر نکلتے نا تو اب نبوی طرز دیکھیں، اللہ کے نبی باہر نکلتے تو دیکھ لیتے تو اللہ کے نبی بیان فرماتے تھے کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں، تم لوگوں کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ میرے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ۔ پھر دوسرے دن نکلتے یوں ہی کوڑا کرکٹ ہوتا، اور یہ کوڑا جتنا بھی ڈیران میران سب کچھ اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے۔ اللہ کے نبی نے ہمیشہ اعراض فرمایا، کہتے چھوڑ ان کو کرنے دو، لیکن یہ کام تمہارے کرنے کے نہیں ہے۔ یہ تو بڑے کم ظرف اور میں کہتا ہوں نا کم عقل لوگوں کی نشانی ہے کہ اپنا کوڑا دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک گے۔ یہ کوئی ہمیں زیبا دیتا ہے؟ اب تو اپنی ساری گلی جارو کر کے جاڑو ماڑو مار کے ایک بندے کے گھر کے سامنے رکھ لے تو سارے لوگ تمہیں کیا کہیں گے؟ یار تو عجیب بندہ ہے، ہم تو بڑے باشعور سمجھتے تھے، تو بڑا بے شعور آدمی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کے لیے اٹھا کے اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے رکھ دیتے، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیشہ انحراف فرمایا۔ یعنی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میں دوسروں کو صبر دیتا ہوں، خود بھی صبر کروں گا۔ اب اس سے دوسری روایت ہم نے خود بنا لی، ہم تو دین میں بڑے ماہر ہیں نا، کہ بھئی ایک بڑھیا عورت تھی اور وہ اللہ کے نبی پر کوڑا کرکٹ پہنتی تھی۔ معلوم ہے نا آپ کو بھی بڑی شد و مت سے سنا ہوگا۔ استغفر اللہ، جس کے جسم مبارک کیا کپڑے مبارک پہ مکھی بیٹھنا بھی اللہ کو گوارا نہیں، اس کے جسم پر کوڑا کرکٹ کوئی پھینکے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ الف سے لے کر یا تک، الف سے لے کر یا تک یعنی A to Z یہ ساری روایت من گڑت ہے، لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے، لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے۔ اچھے اچھے لوگ کیوں اس کو بیان کرتے ہیں؟ معاشرے میں ہم نے اس کو اتنا پھیلا دیا کہ ہر بندہ اس کو لینے والا ہے، لینے والا ہے۔ تو باہر کے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ تم میرے گھر کے سامنے اس طرح کر دو، اور اللہ کے نبی کو یہ یوں ہی اذیتیں دینے لگ گئے۔ اسی طرح انہوں نے کہا اس پہ تو یہ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا ایک بندہ مستقل آپ کو شر شر شر، آپ کہیں یار چھوڑ مر دفع کر، اللہ کے واسطے میں نے چھوڑ دیا، پھر اللہ سامنے آ جاتا ہے۔ جب اللہ سامنے آتا ہے نا اس کا منہ اللہ اس سے بڑے ظالم پہ، اس سے بڑے ظالم کی طرف پہ لیتا ہے، پھر وہ تجھے بلا دے گا، اس سے بڑا ظالم اس کے اوپر اللہ مسلط کر دیتا ہے، اللہ درمیان میں آ جاتے ہیں۔ اب اللہ کہتے ہیں میرا تیرا مقابلہ ہے، دیکھتا ہوں تو کتنا ہے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات سے بھی بالکل نہیں ڈگمگائے، اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے پھر میٹنگ بلائی۔ اب میٹنگ بلائی گئی دارالندوہ میں، ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، تو عقبہ ابن ابی معیط لعین بھی بیٹھا ہوا تھا، جو پچھلے جمعے میں نے اس کی کچھ باتیں بتائی آپ کو۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ہم نے بڑے اپنے بازو آزمائے، لیکن وہ تو ہٹ ہی نہیں رہے، کیا کیا جائے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو ہم اس کے گلی کے اور اس کے دروازے کے سامنے پھینک رہے تھے، لیکن آئندہ جب یہ بیت اللہ شریف میں آئیں گے تو اس کے اوپر پھینکیں گے۔ تو اتفاق سے جب ان کی یہ میٹنگ ہوئی تو انہوں میں یہ طے ہوا کہ بھئی کرے گا کون؟ کہ معمولی بات تو ہی نہیں، اللہ کے نبی کا اتنا بڑا خاندان ہے، بنو ہاشم ہے، بنو عبد مناف ہے، اور قریش میں مختلف قبیلے تھے، انہوں نے کہا ان کے ساتھ تو قیام اس طرح دشمنی موڑ لینی ہے معمولی بات ہی۔ تو عقبہ نے کہا، اس لعین نے کہا کہ یہ کام میں کر لوں گا۔ اب اتفاق سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ بیت اللہ شریف میں تشریف فرماتے اور عبادت میں مشغول تھے، تو ابو جہل نے کہا آئے عقبہ تو نے وعدہ کیا تھا، اب اپنی وعدہ پورا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو کچھ آپ کو پتا ہوگا کہ
کہ لوگ نظر نیاز چڑھانے کے لیے اونٹ کو ذبح کرتے اور اسی طرح بیڑ بکریوں کو ذبح کر کے بتوں کو چڑھاتے تھے. اتفاق سے کسی نے اونٹ کو ذبح کیا اور اس کی اوجڑی، جس کو پشتوں میں ہم لرے کہتے ہیں نا، اوجڑی، تو عقبہ ابو جہل نے کہا اے عقبہ اس اوجڑی کو اٹھا کے محمد الرسول اللہ کے سر مبارک پہ رکھ دے. اب اس لعین نے اس اوجڑی کو سب کچھ سمیت اٹھا کر محمد الرسول اللہ جب سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی، اس نے اس کے سر مبارک پہ رکھ دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا لیکن مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی، کیونکہ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ میں اتنی طاقت تھی نہیں، تو میں دوڑا اور محمد الرسول اللہ کے گھر میں نے کسی کو اطلاع دینی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ تیرے ابا جان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے. تو لکھتے ہیں مورخین اس وقت میں عمر 4 یا 5 سال تھی. تو بی بی فرماتی ہے اللہ نے اس وقت مجھے اتنی طاقت اور قوت دی کہ بھئی اس اوجڑی کو جو اتنی باری ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور پھینکا اور میں نے کہا کہ اللہ تمہیں غرق اور تباہ کر دے، میرا باپ تو اس چیز کا مستحق نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر اس طرح اوجڑی رکھو. اب جب بیٹی کی یہ بات سنی اور اللہ کے نبی سجدے سے اٹھے تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ نے اس سے پہلے کسی کے متعلق بد دعا نہیں فرمائی، لیکن بد دعا بیان فرمائی. اللہم علیک بعقبہ، اللہم علیک بعتبہ، بربیہ، بولید ابن مغیرہ، بشیبہ، بابی جہل. اللہ کے نبی نے ساروں کے نام لے لے کر بد دعا دی، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ غزوہ بدر کو اللہ نے مسلمانوں کی تلواروں سے ان کو کاٹا ہے، اور کچھ کو اللہ نے اپنے شیروں کے ذریعے جنگلوں میں ان کو چیر پاڑ دیا تھا. ایک کو بھی اللہ نے اس بد دعا کی وجہ سے پھر دنیا میں نہیں چھوڑا. اب اتنی تکالیف. حضرت طارق ابن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک بازار میں جا رہا تھا، ایک بندہ لوگوں کو دے رہا ہے، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، لوگوں کو دعوت دے رہے، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. پیچھے 2 روایتیں، پیچھے ایک بندہ جا رہا ہے جس کا نام ابو جہل ہے، وہ اللہ کے نبی پر پیچھے سے مٹھی پھینک رہا ہے اور کہہ رہے ہیں لوگوں اس کی بات نہ سنو، یہ مجنون ہے، پاگل ہے، اپنی خداؤں سے پھر گیا ہے، نعوذ باللہ. اور ایک روایت میں ابی لہب کے متعلق آتا ہے کہ وہ پتھر مار کر لوگوں کو چیخ چیخ کر یہ بات بتلا رہا تھا کہ لوگوں اس بندے کی بات نہ مانو، یہ پاگل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. تو میرے بھائیو دوستو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور محمد الرسول اللہ کے خلاف وہ سکیمیں تھیں، وہ سارے پروپیگنڈے تھے، وہ تکالیف کے لیے ان کی تدبیرات تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان مشرکین مکہ نے بنائی تھی.